الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ میرے معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل من یرزقکم من السماء والارض امن یملک السمع والابصار ومن یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی ومن یدبر الامر فسیقولون اللہ فقل افلا تتقون۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین۔ ساری تعریف، بڑھائی اور بزرگی سزاوار ہے اللہ رب العالمین کے لیے، جو میرا اور آپ کا اور اس پوری کائنات کا تنہا خالق، مالک، رازق اور پروردگار ہے، اور ہزاروں لاکھوں صلاۃ و سلام ہو اللہ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے اللہ کا آخری پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچایا، اس کا حق ادا کیا اور دنیا میں امن و امان قائم کیا۔ عزیز ساتھیو، دنیا میں بے شمار تبدیلیاں آتی چلی جا رہی ہیں، اور اس میں سے ایک بڑی تبدیلی کی طرف میں آپ کی توجہ کو مرکوز کرنا، فوکس کرنا چاہوں گا۔ دنیا کی جو پاپولیشن ہے، اور اس میں اگر مذہبی اعتبار سے اس پاپولیشن کی تقسیم کو اگر ہم دیکھیں تو کچھ سال پہلے ہم نے یہ دیکھا کہ دنیا کی سب سے بڑی جو پاپولیشن ہے وہ کرسچینٹی کو مانتی ہے، وہ کرسچن ہے۔ دوسرے نمبر پر اسلام کے ماننے والے مسلمان ہیں، یعنی کہ سیکنڈ میجر پاپولیشن دنیا کی مسلم ہے۔ تھرڈ میجر پاپولیشن پرسنٹیج وائز ہندو تھے، اور پھر اس کے بعد فورتھ نمبر پر وہ لوگ آتے ہیں جن کا کسی دھرم سے کوئی ایفیلیشن نہیں ہوتا، جن کو ہم عام طور پر ایتھیسٹ کہتے ہیں، دہریے یا ملحد، جو کسی سپریم گاڈ کو نہیں مانتے۔ اور ان کے اندر ایک ایسی تعداد ان لوگوں کی بھی شامل ہے جو اپنے آپ کو ایگنوسٹک کہتے ہیں۔ ایگنوسٹکس وہ ہیں جو نہ تو خدا کے ہونے کا سرے سے انکار کرتے ہیں اور نہ ہی خدا کے ہونے کا وہ اقرار کرتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں نہیں معلوم، خدا ہونے کی دلیل بھی ہمیں نہیں ملی، اور ساتھ میں خدا کے نہ ہونے کی بھی ہمیں کوئی دلیل نہیں ملی، تو لہٰذا وی ڈونٹ نو، ہمیں نہیں معلوم ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس معاملے میں وہ اب تک، یعنی کہ جب تک ان کے سامنے کسی بھی قسم کی قطعی دلیل نہیں آتی تو وہ خدا کو نہیں مانتے۔ تو یعنی کہ خدا کا سرے سے انکار بھی وہ نہیں کرتے کہ خدا نہیں ہے، جیسے ملحد کرتے ہیں، ایتھیسٹ کرتے ہیں، تو یہ کہتے ہیں کہ آئی ڈونٹ نو۔ عزیز ساتھیو، جو تبدیلی کا ذکر میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ پچھلے کچھ سالوں میں یہ دیکھنے میں آیا ہے، اور یہ 2020 کی میں آپ کو رپورٹ بتا رہا ہوں، وہ انٹرنیٹ پر موجود ہے، آپ لوگ چیک کر لیجئے گا۔ پرسنٹائل ورلڈ پاپولیشن ان ٹرمز آف ریلیجن، آپ وہ مطلب اگر ٹائپ کر لیں تو آپ کو پتا چلے گا، یا ورلڈ پرسنٹیج یا پرسنٹیج آف ورلڈ پاپولیشن اکارڈنگ ٹو ریلیجن اگر آپ مان لیں انٹرنیٹ کے اندر، تو پھر آپ کو یہ بات مل جائے گی۔ تو 2020 کی رپورٹ یہ بات بتاتی ہے کہ ابھی بھی نمبر 1 پہ، یعنی میجورٹی کرسچنز کی ہے، اور دوسرے نمبر پر ورلڈ میجورٹی پاپولیشن مسلمز کی ہے،
لیکن تیسرے نمبر پر جو پہلے میجورٹی پاپولیشن ہندو کی تھی وہ اب ایتھیسٹ کی ہو گئی ہے. ایتھیسٹ دنیا میں اور زیادہ بڑھ گئے ہیں, وہ لوگ جو خدا کو نہیں مانتے, اور ہندو پاپولیشن یہ 4 نمبر پر چلی گئی ہے. میں اس موقع پر بالخصوص تو مسلمانوں سے مخاطب ہوں, لیکن میں سب سے یہ دوسرے دھرم کے سو کالڈ, مطلب یہ جو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک الگ دھرم ہے, کرسچینٹی ایک الگ دھرم سمجھا جاتا ہے, ہندوازم ایک الگ دھرم سمجھا جاتا ہے, اسلام ایک بالکل الگ ایک دھرم سمجھا جاتا ہے, اور پھر ان کے علاوہ بھی ہیں. میں نے تو بس جو میجورٹی ورلڈ ریلیجنز ہیں, میجر ورلڈ ریلیجنز ہیں, میں نے ان کا آپ کے سامنے نام لیا, ٹھیک ہے. پھر ان کے علاوہ بدھسٹ بھی ہیں, جین بھی ہیں, سکھ بھی ہیں, اور پھر اور بھی مطلب لائک دھرموں کے ماننے والے ہیں. میں نے آپ کے سامنے جو بات رکھی ہے یہ میجر ورلڈ ریلیجنز کے حوالے سے رکھی ہے. تو ان سب لوگوں سے میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں, یا پھر آپ کی توجہ اس بات پر مرکوز کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ایتھیسٹ لوگ بڑھ رہے ہیں, یہ نہیں کہ صرف کسی ایک دھرم سے تعلق رکھنے والے اس دھرم سے بیزار ہو کر دہریے یا ایتھیسٹ بن رہے ہیں, بلکہ اگر غور کیا جائے تو پھر مسلمانوں کو اس بات کی اطلاع ہوگی بھی. میں بتانا چاہتا ہوں, میں ریمائنڈ کرنا چاہتا ہوں کہ بہت سارے لوگ جو آج دہریے بن رہے ہیں وہ مسلمانوں میں سے بھی ہیں, وہ اسلام کو چھوڑ رہے ہیں اور وہ دہریت کو یا ایتھیزم کو اپنا رہے ہیں. اور آپ کو جگہ جگہ پر اگر آپ واقف ہوں گے, اور مجھ سے زیادہ ہی آپ لوگ واقف ہو سکتے ہیں, آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ایکس مسلمز کی تعداد لگاتار بڑھتی چلی جا رہی ہے. تو یہ صرف یعنی کہ ہم اپنی کمیونٹی میں بیٹھ کر ہے نا یہ سوچیں کہ بھائی دوسرے دھرموں کو چھوڑ کر لوگ بیزار ہو کر ایتھیزم کو اختیار کر رہے ہیں, تو دراصل ایسا نہیں ہے, بلکہ اسلام سے بیزار ہو کر بھی لوگ دہریت کو قبول کر رہے ہیں, یا کسی اور دھرم میں بھی بہرحال وہ جا رہے ہوں گے. میں آپ کو موٹی موٹی بات بتا رہا ہوں کہ دہریت بڑھ رہی ہے, ایتھیزم دنیا میں بڑھ رہا ہے. اور پھر یہی بات سچ ہوتی ہے عیسائیوں کے لیے. بہت سارے عیسائی ایسے ہیں جو عیسائیت کو, کرسچینٹی کو چھوڑ کر وہ دہریت کو, ایتھیزم کو اختیار کر رہے ہیں. اور بالکل اسی طرح اگر میں اپنے ہندو بھائیوں سے کہوں کہ بہت سارے لوگ ہندوازم کو چھوڑ کر, یا پھر صحیح نام اگر میں لوں تو سناتن دھرم ہے, سناتن دھرم کو چھوڑ کر وہ ایتھیزم کو اختیار کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ بھی جتنے دھرم ہیں جن کو لوگ مانتے ہیں, میں سب کے نام نہیں لے رہا اس وقت, لیکن یہ لگاتار دیکھنے میں آ رہا ہے کہ لوگ دھرم سے بیزار ہو رہے ہیں, دین سے لوگ بیزار ہو رہے ہیں. ان بیزار ہونے والوں کی تعداد لگاتار بڑھ رہی ہے. ان میں سے بہت سارے تو ویسے بھی ہیں جو پیسیولی دین کو نہیں مانتے. یعنی ظاہر سی بات ہے کہ انسان جب دنیا میں پیدا ہوتا ہے تو وہ کسی نہ کسی سماج میں, کسی دھرم کے ماننے والوں میں پیدا ہوتا ہے, انہی کے درمیان وہ پل کر بڑا ہوتا ہے, اور پھر انہی میں اسے آگے بھی رہنا ہوتا ہے نا. سماجی تعلقات ہوتے ہیں, کاروبار کرنا ہوتا ہے, کل کا دن شادی کرنی ہوتی ہے, ٹھیک ہے, اور پھر مطلب ایک گھر بسا کر زندگی کی ضرورتوں کو پورا کرنا ہوتا ہے. تو اکثر لوگ دھرم سے یا دین سے بیزاری کا اعلان کرنے سے جھجکتے ہیں, ڈرتے ہیں, کیونکہ پھر سماجی بائیکاٹ ہوگا, ہے نا. یہاں پر مطلب ہم جو دنیا میں جو عام طور پر دھرم کے ماننے والوں کا جو ایک مزاج ہم دیکھتے ہیں کہ اگر اس دھرم کے خلاف کچھ بات کہہ دی, اگر اس پر کوئی سوال کھڑا کر دیا, تو یہ نہیں دیکھا جاتا عام طور پر کہ وہ سوال واجبی ہے یا نہیں, بلکہ اسے امیڈیٹلی اوفینسو میں لے لیا جاتا ہے کہ یہ تو دھرم پر حملہ کر رہا ہے, اس نے کیسے سوال کر دیا, ہے نا, اس کی مجال کیسے ہوئی, اس کی ہمت کیسے ہوئی دھرم پر سوال کرنے کی. تو یہ ایٹیٹیوڈ دھرم کے جو بڑے ہوتے ہیں وہ مطلب, اور پھر عام طور پر سماج بھی, ہے نا, دھارمک سماج بھی اسی مزاج کا حامل دیکھا جاتا ہے. تو وہ پھر اس سوال کو ٹالریٹ نہیں کرتے, اور وہ سوالوں کے جواب دینے کے بجائے وہ اس شخص کو بائیکاٹ کرتے ہیں,
ہے نا اس پر طرح طرح کے ہے نا مطلب اس کے لیے ناگوار حالات کو پیدا کرتے ہیں. یہ ہر جگہ ہو رہا ہے. میں جو توجہ دلانا چاہ رہا ہوں یہ ہر جگہ ہو رہا ہے. تو جتنے دھرم کے سچے ماننے والے ہیں, میری ان سے اپیل ہے, میری ان سے گزارش ہے کہ آپ واقعتاً اگر اپنے دین کو, اپنے دھرم کو سچا سمجھتے ہیں تو پھر اس بات کی تشویش آپ کو بھی ہونی چاہیے کہ آپ کے اس دھرم کو اس کے سچا ہونے کے باوجود چھوڑ کر جانے والے لگاتار بڑھتے چلے جا رہے ہیں. تو اس کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں, آپ کے پاس اس کا کیا سولوشن ہے؟ اور یہ سوال ظاہر سی بات ہے میں مسلمانوں سے بھی کر رہا ہوں, کیونکہ لگاتار ان لوگوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے جو اسلام سے بیزار ہو کر دہریت کو اختیار کرتے چلے جا رہے ہیں, ایکس مسلم بنتے چلے جا رہے ہیں. تو سنجیدگی سے اگر ہم اس بات پر غور کریں گے تو ایک پہلو ہے نا, میں مطلب ویسے تو بہت سارے پہلو ہیں, میں اس میں سے ایک ایک کر کے آپ کے سامنے موقع ملنے پر اجاگر کرتا چلا جاؤں گا انشاءاللہ. ایک پہلو لوگوں کے دھرم سے بیزار ہونے کا یہ بھی ہے, بڑا اہم مطلب یہ پہلو ہے کہ دھرم کے نام پر جو نفرت سماج میں پیدا کی جا رہی ہے اور جو پائی جا رہی ہے, یعنی عام لوگوں میں بھی جو بہت زیادہ دھرم کو جانتے نہیں ہیں, دین کا علم نہیں ہے, دھرم کا گیان نہیں ہے, لیکن اپنے دھرم کو لے کر ایک سپیریورٹی کا کمپلیکس اور پھر باقی سب کے غلط ہونے کا, اور پھر جو غلط ہیں بھئی ہر ایک کی دانش میں کوئی نہ کوئی غلطی کر رہا ہے, لیکن پھر ان غلطی کرنے والوں کے پاس پیار محبت سے جا کر احترام کے ساتھ میں, عاجزی اور عزت کے ساتھ میں ان کو سچائی کی طرف متوجہ کرنے کے بجائے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ لگاتار دوریاں بڑھتی جا رہی ہیں, نفرت بڑھتی جا رہی ہے, اس نفرت کا اظہار لگاتار بڑھتا چلا جا رہا ہے. اور وہ چیز جسے ہم دھرم کہتے ہیں یا دین کہتے ہیں وہ تو آئی تھی دنیا میں سکون اور امن اور شانتی کو قائم کرنے کے لیے. بھئی دین کیوں دیا اللہ نے, یا پرمیشور نے دھرم دیا ہے نا, تو کیوں دیا؟ اس کے معنی کو اگر ہم سمجھیں تو پھر مطلب اس میں بھی آپ کو کچھ حد تک بات سمجھ میں آئے گی. یعنی دین کس کو کہتے ہیں, یعنی عربی میں جس سے دین کہتے ہیں, ویسے دین کے بہت سارے الگ الگ معنی ہیں, اس میں سے ایک معنی یہ ہے کہ زندگی گزارنے کا طریقہ. اس دنیا میں جب آئے ہیں تو یہاں کوئی طریقہ ہونا چاہیے جس کے مطابق زندگی گزاری جائے تاکہ خود ہم بھی خوش رہیں, پھلیں پھولیں, ترقی کریں, ہے نا. اس دنیا میں جو کچھ جائز ہمارے لیے جو آرام اور جو آسائشیں رکھی گئی ہیں ان کا لطف اٹھائیں, اور ساتھ میں مطلب دوسروں کو بھی اسی آرام کی زندگی کی طرف اور اس اچھائی کی طرف بلائیں, کیونکہ ہم سب مل کر رہتے ہیں نا. سماج میں جب رہتے ہیں تو پھر لوگوں کے ساتھ ہمارے تعلقات ہیں, تو کیسے زندگی گزارا جائے اس کا نام ہے عربی میں دین. دھرم کے معنی کیا ہیں؟ لگ بھگ یہی معنی دھرم کے بھی ہیں. ایشور نے یا پرمیشور نے, اس سپریم گاڈ نے منشیوں سے جو چاہا اسے دھارن کرنے کو دھرم کہتے ہیں. نہیں دیکھیں آپ, خالی لینگویج کا تھوڑا سا جب فرق ہو جاتا ہے تو بات تھوڑی سی الگ محسوس ہو سکتی ہے وہ لوگوں کو جو لینگویج سے واقف نہیں ہے, لیکن بات وہی کہی جا رہی ہے. بھئی اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کو دھرم کہتے ہیں, اگر میں اسے اردو میں کہوں, ہے نا. تو پرمیشور نے منشیوں سے جو چاہا ہے نا, اس کی جو اچھا ہے, اس نے جیسا ہمیں زندگی گزارنے کا حکم دیا ہے, کچھ کرنے کو کہا ہے, کچھ کرنے سے منع کیا ہے, تو اس نے جو کچھ بھی چاہا ہے اسے اختیار کرنے کا, اسے دھارن کرنے کا نام دھرم ہے. تو یہ دیا ہی اس وجہ سے گیا تھا تاکہ دنیا میں امن قائم ہو, لوگوں کے ساتھ برابری اور انصاف کا معاملہ ہو, لوگوں کے ساتھ جسٹس ہو, عدل ہو. اور کیونکہ فری ول دی گئی ہے, انسانوں کو ایک لمیٹڈ اختیار دیا گیا ہے اپنی زندگی گزارنے میں, کسی کو اللہ نے پابند نہیں کیا ہے نا, فری ول دے دی اور بتا دیا کہ میری مرضی کیا ہے, میں کن چیزوں سے خوش ہوتا ہوں, کن چیزوں سے میں ناراض ہوتا ہوں. اور وہ چیزوں پر آپ غور کریں گے تو وہ کچھ
صرف اس کی خوشی کے لیے نہیں ہے بلکہ وہ ہماری زندگی کو خوشحال بنانے کے لیے ہے، چاہے وہ انفرادی انڈیویجول لائف ہو یا پھر مطلب ہماری سماجی زندگی ہو۔ تو وہ چیز جو دی ہی گئی تھی دنیا میں امن اور امان کو قائم کرنے، شانتی کو قائم کرنے کے لیے، اسی کا نام لے کر دنگے ہو رہے ہیں، اسی کا نام لے کر فساد ہو رہا ہے، اسی کا نام لے کر لوگ آپس میں ایک دوسرے سے نفرت کر رہے ہیں۔ تو جب کوئی بھی انسان جو مطلب ایک کھلے ذہن کا ہو، کھلے مزاج کا ہو، ہے نا، صاف دل کا ہو، جب وہ یہ دیکھے گا کہ بھئی دھرم کی وجہ سے تو فساد ہوتا ہے، جہاں نظر دوڑاؤ وہی صورتحال ہے بہت مطلب بڑی حد تک، تو پھر کیا ہوگا؟ ایک فطری ری ایکشن ہے کہ وہ یہ سوچے گا کہ بھئی دھرم اگر یہ نفرت کا نام ہے، اگر اس فساد اور لڑائی جھگڑا کی وجہ، بنیادی وجہ، فنڈامنٹل کاز اگر دھرم بنتا ہے تو پھر ایسا دھرم مجھے نہیں چاہیے۔ اور دنیا میں بڑی تعداد جو ادھرمی بنتی چلی جا رہی ہے یا ناستک بنتی چلی جا رہی ہے، ٹھیک ہے، یا دہریے، جس کو ہم دہریے کہتے ہیں، ایتھیسٹ کہتے ہیں، وہ جو بنتے چلے جا رہے ہیں، وہ یہ دھرم کے ماننے والوں کے فساد کو دیکھ کر وہ دھرم سے بیزاری کا اعلان کر رہے ہیں، ہے نا۔ تو پھر دھرم کے ماننے والوں کو کرنا کیا چاہیے؟ انہیں پھر اس سچے دھرم پر، سچے دین پر اور اس کی سچی تعلیمات پر آنا چاہیے، اور پھر اس پر عمل کریں گے، اور ایک سکون کا، ہے نا، جسٹس کا، برابری کا، انصاف کا، پیار محبت کا وہ ایک ماحول قائم کریں گے، تو پھر اسے دیکھ کر لوگ کہیں گے ہاں اچھا، اگر اسے دھرم کہتے ہیں، اسے اگر دین کہا جاتا ہے تو پھر ہمیں بھی چاہیے، کیونکہ ہمیں بھی خوش رہنا ہے، ہمیں بھی مل جل کر رہنا ہے، ہمیں لڑائی جھگڑا نہیں پسند ہے نا۔ تو عزیز ساتھیوں، اسی کی کوششوں میں آپ کے سامنے مختلف عنوانوں کے تحت اس جمعہ کے موقع پر باتیں رکھی جاتی ہیں، اور آگے بڑھنے سے پہلے میں اتحاد کی ایک اور بات آپ کو بتاؤں، یا پھر ایک اور غلطی کی طرف میں توجہ دلاؤں گا جسے سدھارنے کی اہم مطلب ضرورت ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن وہ بات کو شروع کرنے سے پہلے میں کچھ باتوں کو جو اس سے پہلے میں آپ کے سامنے کہہ چکا ہوں ان کو میں ریکیپ کر دوں، بالکل صرف ہیڈنگز اور ٹاپکس، کیونکہ ان کی تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے، لیکن گزارش یہ ہے کہ ان پوائنٹس کو اپنے ذہن میں رکھیں، کیونکہ اب ہم جو آگے گفتگو کرنے والے ہیں تو ان پوائنٹس کو لنک کرتے ہوئے، ہے نا، جیسا بٹ بائی بٹ ہر بات ایک موقع پر نہیں بیان کی جا سکتی، یہ ہماری لمیٹیشن ہے، ہماری کمزوری ہے، میری کمزوری ہے، میں ساری باتوں کو ایک ساتھ مطلب آدھے گھنٹے میں 40 منٹ میں بیان نہیں کر سکتا، تو ایک ایک ٹاپک ہم لیتے ہیں، اس ٹاپک پر اس وقت کے اندر جتنا کچھ کہا جا سکتا ہے وہ کہتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ہم اگلی ٹاپک پر جاتے ہیں۔ تو پچھلے ہم نے جو ٹاپکس رکھے ہیں آپ کے سامنے، ٹھیک ہے، اس میں سے ایک ٹاپک میں نے آپ کے سامنے رکھا تھا کہ دھرم پریورتن کی حقیقت، اور میں نے اس بات کو آپ کے سامنے قرآن کی روشنی میں ثابت کیا تھا کہ اسلام میں کوئی دھرم پریورتن نہیں ہے، دین ہمیشہ سے ایک ہی رہا، اسے ہم عربی میں اسلام کہتے ہیں، ٹھیک ہے، جس کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہیں، وہ فاؤنڈر نہیں ہیں، ٹھیک ہے، جب وہ آخری ہیں تو وہ فاؤنڈر ہو بھی نہیں سکتے، تو پھر فاؤنڈر کون ہے؟ تو پتا چلا حضرت آدم علیہ السلام فاؤنڈر ہیں، اور ان سے لے کر، ہے نا، جتنے پیغمبر آئے، ہے نا، 1.25 لاکھ بتائے جاتے ہیں، 1,24,000 ان کی تعداد بتائی جاتی ہے، دنیا کے ہر حصے میں آئے، ہے نا، اللہ نے قطعی طور پر اس بات کو اعلان کیا ہے قرآن میں، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ الرَّسُولُ، ہر امت میں رسول آئے، یعنی یہ کوئی ڈاؤٹ کرنے کی کوئی گنجائش ہی اس کے بعد باقی نہیں رہتی، یہاں بھی آئے ہوں گے کہ نہیں، ہاں ہو سکتا ہے نہیں، لازماً آئے ہیں، کیونکہ اللہ خبر دے رہا ہے، اور اگر میرا اور آپ کا ایمان قرآن پر ہے تو پھر ہمیں ماننا پڑے گا کہ ہر جگہ پر آئے ہیں، جہاں جہاں انسان بسے ہیں وہاں پر لازماً رسول آئے ہیں۔ وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، اللہ نے کہا ہر قوم کے پاس ہادی آئے ہیں، یعنی سچائی کی طرف بلانے والے، رہنمائی کرنے والے، گائیڈ ہر جگہ پر ہر قوم کے پاس آئے ہیں، تو پھر لازماً ہندوستان میں آئے ہیں، لازماً چائنا میں آئے ہیں، جاپان میں آئے ہیں، دنیا کے ہر خطے میں جہاں پر بھی انسان بستے ہیں وہاں پر لازماً اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہادی اور رسول آئے ہیں۔ تو پھر جب وہ آئے ہیں تو ان کی تعلیمات، ان کے ساتھ جو تعلیمات دی جائیں گی وہ بھی باقی رہیں گی یہاں پر،
اگرچہ کہ لوگ اسے نہیں جانتے ہوں گے، لوگ اس پر عمل نہیں کر رہے ہوں گے، لیکن تعلیمات ہوں گی۔ اگر وہ لوگ بستے ہیں اور وہ ان پیغمبروں کا نام لیتے ہیں اور ان کتابوں کا نام لیتے ہیں، تو پھر لازماً اللہ تعالیٰ نے ان تعلیمات کو محفوظ رکھا ہے، باقی رکھا ہے۔ اور یہ اس وجہ سے باقی رکھا ہے کیونکہ ہم جب اس سچائی کو لوگوں کے سامنے دوبارہ پیش کرنے کے لیے جائیں گے، ہے نا، تو پھر لوگ ہم جو سچائی پیش کر رہے ہیں اسے پرایا سمجھ سکتے ہیں بعض لوگ، کہ بھئی ہو سکتا ہے وہ آپ کا دھرم ہے، وہ آپ کا دین ہے، وہ آپ کی تعلیم ہوگی، ہماری تعلیم ویسی نہیں ہے۔ تو پھر آپ ثابت کرنے کے لیے آپ ان کی کتاب سے بتا سکے نا کہ یہ کوئی اجنبی، یہ کوئی انوکھی، یہ کوئی پہلی مرتبہ دی گئی سچائی نہیں ہے، بلکہ یہ وہی سچائی ہے جو آپ کے پاس پہلے سے موجود ہے۔ تو وہاں موجود ہونا چاہیے نا، موجود ہے، اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا ہے، وہ وہاں موجود ہے۔ ہم اگر جا کر دیکھیں گے تو پتہ چلے گا کہ پھر یہ سچائی اور وہ سچائی ایک ہی سچائی ہے۔ تو اس حوالے سے میں نے آپ کے سامنے یہ ٹاپک ڈیٹیل میں رکھا تھا کہ دھرم پریورتن نہیں ہے، دین ہمیشہ سے ایک ہے۔ وہ تعلیمات سب کے پاس موجود ہیں، ہر کسی کو اپنے پاس کی ہی اگر وہ سچی تعلیمات کو مان لے تو پھر اس نے حقیقت کو مان لیا ہے نا، اس سچائی کو اس نے مان لیا، اور پھر وہ سچائی کو مان لیا تو پھر وہ ایمان والا ہے۔ اور پھر اس کے بعد میں نے ایک اہم ترین ٹاپک آپ کے سامنے یہ بھی رکھی تھی لینگویجز کے حوالے سے، لسان، کہ ہر زبان اللہ کی زبان ہے، اللہ کی سکھائی ہوئی ہے، اور یہ لینگویجز کا ڈیفرنٹ ہونا یہ اللہ کی آیات میں سے ہے، اللہ کی آیت ہے، اللہ کی بہت بڑی نشانی ہے۔ اور بہرحال ہم نے ایک خاص ٹاپک کے تحت اس کو ڈسکس کیا تھا، قومی ہمارے جو تعلقات ہیں اور ہماری جو پہچان ہوتی ہے، تو پہچان کی بہت ساری الگ الگ چیزوں میں سے لینگویج ایک پہچان ہوتی ہے، اور لینگویج میں ہمارا نام جب ہوتا ہے تو پھر نام سے پہچان لیے جاتے ہیں کہ آپ دنیا کے کس ملک سے تعلق رکھنے والے ہیں، ہے نا۔ تو اس حوالے سے میں نے آپ کے سامنے کچھ باتیں بھی رکھی تھی، اور یہ لینگویج کا جو موضوع ہے یہ بہت ڈیپتھ میں، ڈیٹیل میں جانے کا موضوع ہے۔ اس میں چلے جائیں گے تو بہت ساری بے شمار غلط فہمیاں جو آپس میں، یہ جو الگ الگ دھرم کے نام پر جو لوگ ہے نا الگ الگ کمیونٹیز میں بٹے ہوئے ہیں، ایک دوسرے سے اپنے آپ کو الگ سمجھتے ہیں، ہے نا، اور پھر ایک سپیریورٹی کا بھی ایک کمپلیکس لوگوں کے اندر اب دیکھنے میں آ رہا ہے نا۔ تو یہ سب چیزیں جو نفرت کو بڑھاتی ہیں، لوگوں کو ایک دوسرے سے دور کرتی ہیں، اور پھر جیسا آپ دیکھ رہے ہیں کہ قتل اور غارت گیری کے اوپر تک اکسا دیتی ہیں۔ اس نفرت کو ختم اگر کرنا ہوگا تو پھر یہ لینگویجز کو سمجھنا ہوگا، اور لینگویجز میں کون کیا کہہ رہا ہے وہ سمجھنا ہوگا، وہ سمجھیں گے اور اس کی امپورٹنس کو اگر ہم ریئلائز کریں گے تو پھر یہ نفرتیں بہت آسانی سے دور ہو سکتی ہیں۔ اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جو قوانین ہے نا اس کے بارے میں، لینگویج کے بارے میں بتائے ہیں، اس سے بالکل واضح ہو جاتی ہے یہ بات، یعنی وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومہ، اللہ نے کہا ہم نے نہیں بھیجا کسی ایک رسول کو بھی مگر اپنے قوم کی زبان میں بات کرنے والا بنا کر، یعنی پیغمبر آئے ہیں تو وہ اپنی قوم کی زبان میں بات کریں گے نا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ عرب میں مبعوث ہوئے اور عرب کے لوگوں سے عربی میں ان سے بات کرنا تھا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے اپنا آخری پیغام عربی میں نازل کیا، ہے نا۔ تو عزیز ساتھیوں، اسی حوالے سے یہ بات کو بھی ذہن میں رکھتے ہوئے میں اب وہ اگلے پوائنٹ کی طرف جا رہا ہوں، ٹھیک ہے، جس کو میں اب شروع کروں گا، اور پھر اس کے حوالے سے جب تک مطلب موقع مجھے رہے گا آپ کے سامنے میں اور ہے نا وہ ٹاپک کے حوالے سے سملیرٹیز آپ کے سامنے رکھتا جاؤں گا۔ دیکھیے وہ غلطی، ایک اور غلطی کیا ہے، وہ یہ ہے کہ اپنے دین کو لوگوں کے سامنے ایک خصوصیت کے انداز میں پیش کرنا۔ اور میں اب اس وقت خاص طور پر میں مسلمانوں سے مخاطب ہوں، میں مسلمانوں سے بات کر رہا ہوں۔ اپنے دین کو لوگوں کے سامنے اور دین کے حوالے سے جتنی بھی چیزیں ہیں ان کو لوگوں کے سامنے ایک ایکسکلوزیو انداز میں، ایک خصوصیت کے انداز میں، کہ بھئی وہ ایک ایسی خاص چیز ہے جو صرف ہمارے پاس ہے اور کسی اور کو نہیں دی گئی، ہے نا، اس انداز میں لوگوں کے سامنے باتوں کو پیش کرنا، یہ ایک اور بڑی غلطی ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جب کبھی
اپنے دین کی سچی تعلیمات کو یاد دلوایا جب وہ بھلائی جا چکی تھی، جب وہ گما دی جا چکی تھی، لوگوں نے تعلیمات کو گما دیا، بھلا دیا، چھپا دیا، انہوں نے بہت ساری وہ باتیں جو دین میں نہیں تھی انہوں نے اس میں شامل کر کے اسے دین بتایا ہے نا، تو پھر دین کی جو شبیہ تھی وہ بگڑ گئی۔ تو آنے والے جو بعد میں آنے والے جو پیغمبر تھے، جو عیش دود تھے ہے نا، پروکتا تھے، انہوں نے آ کر کیا کیا؟ انہوں نے آ کر وہ خرابیوں سے دین کو پاک صاف کر کے وہی دین کی سچی تعلیمات کو لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ تو جب وہ تعلیمات ان کے پاس پہلے سے موجود تھیں تو پھر بتانے والے کے اندر کوئی نئی خصوصیت کی بات ہے، کوئی ایکسکلوزیو بات وہ بتا رہا ہے جو کسی کو نہیں بتائی گئی؟ اس بات پر ہم غور کریں گے۔ میں نے آپ کے سامنے آلریڈی یہ کہہ دیا کہ وہ ایکسکلوزیو انداز میں بات پیش کرنے کا طریقہ وہ غلط طریقہ ہے، اور اس کے پھر میں دلائل آپ کے سامنے پیش کروں گا، کیونکہ ہر بات جو ہم کہتے ہیں اس کے لیے دلیل چاہیے، اور مسلمانوں کے لیے قرآن اور سنت اور احادیث اور صحابہ اکرام کا طریقہ یہ ہمارے لیے دلیل بنتی ہے، تو پھر میں آپ کو وہاں سے دلیل بھی دوں گا۔ سب سے پہلی بات، سب سے بنیادی بات، ہم نے اللہ کا تعارف ایک خصوصی انداز میں لوگوں کے سامنے کیا ہے کہ لوگوں، اللہ ہی اس پوری کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے اور پروردگار ہے۔ یہ کس کے سامنے؟ یہ غیر مسلموں کے سامنے ہمارا پریزنٹیشن، اوکے میں بتا رہا ہوں ہمارا مطلب عام طور پر کس طرح کا پریزنٹیشن ہے، مور اور لیس، ٹھیک ہے، اپروکسیمیٹلی، آف کورس میں ہر طریقہ تو میں آپ کو نہیں بتا سکتا، لیکن ایک مجمل انداز میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ بھئی اس ایک اللہ کی بندگی کرو، ہم نے لوگوں کے سامنے اس طریقے سے دعوت پیش کی۔ اب یہاں پر اس بات کو آپ یاد رکھیں، دین ہمیشہ سے ایک رہا، ٹھیک ہے، لینگویجز ساری کی ساری اللہ کی ہیں، اور اس معاملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ کیا تھا، آپ کی سنت کیا تھی؟ اس کو سمجھنے کے لیے میں آپ کے سامنے ایک سوال کرتا ہوں، کیا اس سپریم گاڈ کو اللہ کہہ کر سب سے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا؟ یعنی عرب ہیں، مشرکین مکہ ہیں، اوکے، کیا وہ اللہ کے نام سے بالکل واقف نہیں تھے؟ وہ بھلا چکے تھے کہ کوئی سپریم گاڈ ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، آپ نبوت کے منصب پر فائز ہوئے، اور آپ نے پھر لوگوں کو بتایا کہ لوگوں تم یہ سب جو دوسروں کی پوجا اور اپاسنا عبادت کر رہے ہو، ان سب کو چھوڑ کر اللہ ہے اس ہستی کا نام، تم اللہ کی عبادت کرنا، اس کے علاوہ کسی کی بندگی نہیں کرنا۔ کیا رسول اللہ کا پریزنٹیشن کا طریقہ ایسا تھا؟ یا عرب کے وہ جو مشرک تھے وہ پہلے سے سپریم گاڈ کو اللہ ہی کے نام سے پکارتے تھے، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور نبوت کے منصب پر فائز ہوئے تو انہوں نے وہی نام کو کنٹینیو کر دیا؟ ذرا اس بات پر غور کریں، کیونکہ اس میں پھر وہ جو میکینزم ہے وہ آپ کو سمجھ میں آئے گا، کیونکہ لوگ کیوں اللہ کے نام سے چمک رہے ہیں اور بدک رہے ہیں آج۔ آپ اس بات پر، یہ دو سوال میں نے آپ کے سامنے رکھے، یعنی سمپل میں یہ ہے کہ کیا مشرکین مکہ پہلے سے ایک عظیم ذات اللہ کو جانتے بھی تھے یا نہیں، یا بالکل وہ ہر چیز بھول گئے تھے، اللہ کے بارے میں بالکل انہیں کوئی خبر نہیں تھی، وہ نام تک ان کے پاس باقی نہیں رہا تھا یا نام تھا ہی نہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور انہوں نے اللہ کے نام سے سپریم گاڈ کو انٹروڈیوس کیا؟ کیا ہوا بتائیے؟ آپ غور کریں گے تو آپ کو پتا چلے گا، اور تاریخ اٹھا کر دیکھیے، سیرت اٹھا کر دیکھیے، کراس چیک کریے، ہر بات، کوئی بھی بات کو بغیر کراس چیک کیے مانیے مت۔ آپ کو یہ پتا چلے گا کہ مشرکین مکہ اپنے شرک کے باوجود اللہ کو پہچانتے تھے، سپریم گاڈ کا نام اللہ ان کے پاس پہلے سے موجود تھا، مگر وہ شرک کرتے تھے۔ ان کا شرک اگر آپ غور کریں گے، جو بھی ان کی شرک کی نوعیت تھی، انہوں نے مورتیاں بنا لی تھی، بت بنا لیے تھے، ہے نا، اور کعبۃ اللہ میں انہوں نے بتوں کو جما لیا تھا، کعبے کے صحن کے اندر جو ہے بت تھے، وہ ہر قبیلے کا بت تھا جو قریش نے اپنے پاس لا کر جمع کر لیا تھا تاکہ ہر کوئی
ان کے پاس آئے اور وہ ریلیجیس ہب بن جائے مکہ، اور ان کی تجارتیں اس سے چلتی تھیں، اور وہ کنٹرول انہوں نے بنا لیا تھا آس پاس کے پورے عرب قبیلوں کے اوپر، کہ مطلب وہ دینی ڈھاک جسے آپ کہیں گے، انہوں نے اپنی دینی ڈھاک بنا لی تھی۔ وہ لوگ اللہ کو پہلے سے جانتے تھے کہ ایک ہے سپریم گاڈ ہے، وہ اللہ ہے۔ انہوں نے خدا کی بیٹیاں بنا لی تھی، وہ کہتے تھے فرشتے جو ہے خدا کی بیٹیاں ہیں، یہ اس طریقے سے وہ شرک کرتے تھے۔ اور وہ ڈائریکٹلی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے بجائے وہ کیا کرتے تھے، وہ اپنے معبودوں کی، اپنے ہاتھوں سے بنائے گئے معبودوں کی وہ عبادت کرتے تھے، اور وہ یہ کہتے تھے کہ یہ معبود دراصل خدا سے زیادہ قریب ہیں، ہم ان تک بات پہنچا دیں گے، یہ ہماری بات اللہ تک پہنچا دیں گے، اور پھر ہماری دعائیں کامنائیں وہ پوری ہوں گی۔ تو وہ پھر نظر و نیاز بھی ان بتوں کے آگے مشرکین مکہ کرتے تھے۔ بہرحال اصل پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کوئی انوکھا نام نہیں ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی مرتبہ مشرکین مکہ کے سامنے انٹروڈیوس کیا، لوگ پہلے سے واقف ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو وہ نام جس سے لوگ پہلے سے سپریم گاڈ کو پکارتے تھے، آپ نے وہی نام کنٹینیو کر دیا۔ تو جب کنٹینیو کیا تو اس سے ہوگا کیا؟ مطلب یہ لوگ بھی اللہ کو جانتے ہیں لیکن اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہی کی عبادت کرو، دوسرے عبادت کے لائق نہیں ہیں، ہے نا، وہ دوسرے جو ہیں وہ عبادت کے لائق نہیں ہے، بندگی کے لائق، اپاسنا کے یوگی نہیں ہے۔ اپاسنا کے یوگی صرف وہ ایک ذات ہے، اللہ۔ عبادت کے لائق صرف وہ ایک ذات ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں۔ یہی توحید ہے نا، اسی کو عربی میں ہم توحید کہتے ہیں۔ تو ان کے پاس کانفلکٹ ہوا، مگر کانفلکٹ منیمائز ہو گیا، کیونکہ لوگوں نے بولا کہ بھئی ہم پہلے سے اللہ کو مان رہے ہیں، یہ بھی اللہ ہی کی بندگی کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں، یہ کوئی اجنبی خدا نہیں ہے۔ ان کو اللہ کا نام اجنبی نام محسوس نہیں ہوا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ اب آپ عرب سے جب دور چلے جائیں گے اور ہم انڈیا کی بات کریں گے، ہم اپنے ملک کی بات کریں گے، یہاں کے رہنے والے ہندو، کیا ان کے پاس کوئی سپریم گاڈ کا تصور نہیں ہے نا؟ دنیا میں جو کرسچنز پائے جاتے ہیں، کیا ان کے پاس کسی سپریم گاڈ کا تصور نہیں ہے سرے سے؟ ہے نا؟ وہ اسے گاڈ کہتے ہیں، جنرل ورڈز میں گاڈ کہتے ہیں، لارڈ کہتے ہیں، یہووا کہتے ہیں، عیسائی سپریم گاڈ کو یہووا کہتے ہیں۔ اور بالکل اسی طرح پھر ہمارے جو ہندو بھائی ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ ایشور کہتے ہیں، پرمیشور کہتے ہیں، سرویشورا کہتے ہیں، اوم کہتے ہیں، اکشر پر برہما کہتے ہیں۔ یعنی یہ جو نام ہے پھر یہ ایسے ایکسکلوزیو ہیں جو پھر اسی کی ذات کے لیے استعمال ہوتے ہیں میکسیمم۔ ٹھیک ہے، میں اس کی بھی پھر اس میں اور ڈیٹیل ہے، اس میں پھر ڈیٹیل میں اس وقت میں نہیں جا رہا، لیکن سپریم گاڈ کا تصور ہے نا۔ آپ سکھ سماج کے پاس چلے جائیے، وہ کہیں گے واہے گرو، سپریم گاڈ۔ ان کی جو گریٹنگ ہے آپس میں، سکھ جو بھائی آپس میں گریٹنگ کرتے ہیں، ست سری اکال، کیا مطلب ہے اس کا؟ ست کا مطلب ہے حق، سری رسپیکٹ کے لیے کہا جاتا ہے، آکال مطلب وہ ذات جو وقت سے، ٹائم سے پرے ہے، ٹائم میں باؤنڈ نہیں ہے۔ آکال، کال مطلب ٹائم کے دائرے کے اندر جو ہوتا ہے، آکال مطلب وہ جو وقت کے دائرے سے، یعنی ہمیشہ سے تھا، ازلی تھا، ابدی رہے گا، ہمیشہ رہے گا، وہ ذات حق ہے، وہ اپنی گریٹنگ میں کہہ رہے ہیں۔ تو ان کے پاس بھی تصور ہے خدا کا۔ اب اس کو اور وہ لینگویج کے رول کو آپ دیکھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے جب رسولوں کو بھیجا تو اپنے قوم کی زبان میں بات کرنے والا بنا کر بھیجا، تو ہم جب یہاں آئے تو اللہ کا تعارف ہمیں کس انداز میں کرنا چاہیے تھا، کیا کہنا چاہیے تھا، یہ بھی میں آپ کو پھر قرآن کی آیت سے بتاتا ہوں اور میں اپنی بات ختم کر لوں گا۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ اس کا طریقہ بتاتا ہے۔ قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے یا ان سے پوچھئے، من یرزقکم من السماء والارض، آسمان اور زمین میں سے تمہیں رزق کون دیتا ہے، یہ ان سے پوچھو۔ اب کس سے پوچھ رہے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ نان مسلمز ہیں، ان سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ پوچھنے لگا رہا ہے۔ ان سے پوچھئے کہ کون ہے جو آسمان اور زمین سے تمہیں رزق دیتا ہے، تمہیں یعنی تمہاری ضرورت کی چیزیں دیتا ہے۔ ام من یملک السمع والابصار،
یا پھر تمہارے سننے کی جو طاقت ہے، دیکھنے کی جو طاقت ہے، وہ کس کے اختیار میں ہے، وہ کس کے کنٹرول میں ہے؟ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، کون ہے وہ جو مردے میں سے زندہ کو نکالتا ہے اور زندہ میں سے مردہ کو نکالتا ہے؟ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، حکم کس کا چلتا ہے، کس کا امر نافذ ہوتا ہے؟ یہ پوچھو، اوکے، پوچھو، لوگوں سے پوچھو۔ اب دیکھیے آگے آیت میں فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، وہ آپ سے کہیں گے اللہ۔ لوگوں نے کہا، یعنی ان کو خدا کی پہچان کروا رہے ہیں اور ان سے پوچھ رہے ہیں یہ سب کون کرتا ہے؟ اور آپ یہی بات اگر ہمارے ہندو بھائیوں سے پوچھیں گے تو وہ بھی یہی بتائیں گے نا، وہ اوپر والا، وہ مالک، وہ ان داتا، وہ پالنہار، اور بہت سارے الگ الگ ناموں سے وہ پکارتے ہیں۔ تو آپ پوچھیں گے کہ یہ سب کون کر رہا ہے یہ سب؟ تو پھر وہ کیا، وہ خود کہیں گے، سرویشورا کہیں گے وہ۔ تو انہوں نے، اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا تھا؟ عرب نے اللہ کہا، مشرکین مکہ نے جواب کیا دیا؟ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، وہ آپ سے کہیں گے اللہ۔ انہوں نے جواب دیا اللہ، تو پھر ان سے کیا پوچھنے لگایا؟ قُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ، کیا تم پھر اس سے ڈرتے نہیں؟ اسی سے ڈرنے کی بات ہو رہی نا، اسی کی مرضی کو اختیار کرنے کی بات ہو رہی ہے۔ اسی کی مرضی کو اختیار کرنے کو عربی میں اسلام کہتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ لوگوں سے بات کرنے کا یہ طریقہ ہے۔ اب ہم نے سب اگر رشتے کاٹ دیے، اب یہ لینگویجز کا ہم نے کوئی کنسیڈریشن باقی نہیں رکھا، اور پھر مطلب اب کسی چیز کو ریکگنائز ہی نہیں کرتے، بس اللہ۔ قوم کی زبان عربی نہیں ہے، قوم اس سپریم گاڈ کو اللہ کے نام سے نہیں پہچانتی، ہم اس کے سامنے پیش کریں اللہ ایک ہے، اللہ کی بندگی کرو، تو پھر کیا ہوگا؟ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی اجنبی خدا ہے، یہ مسلمانوں کا خدا ہے۔ یعنی سارے یونیورس کے خدا کو لوگ مسلمانوں کا، یعنی پوری کائنات میں سے دنیا میں سے ایک کمیونٹی کا خدا وہ لوگ سمجھ رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے تعارف اللہ کا اس انداز میں کیا ہے، اور بہت مطلب گرو کے ساتھ میں ایکسکلوزیو اللہ ہی کی بندگی کی جائے، اس کے علاوہ کسی کی بندگی نہیں کی جائے۔ بات تو سچی کر رہے ہیں، لیکن سامنے والے کو کیا لگ رہا ہے؟ اسے وہ خدا اجنبی لگ رہا ہے، آپ کا ایکسکلوزیو لگ رہا ہے وہ خدا، اسے وہ یونیورسل گاڈ نہیں سمجھتا۔ اور پھر غیر مسلموں میں سے بہت سارے ایسے بھی ہیں جو اللہ اکبر کا مطلب، اکبر بادشاہ جو ہندوستان کے بڑے بادشاہوں میں سے گزرے ہیں، اکبر بادشاہ ان کے اللہ ہے بلکہ ایسا سمجھتے وہ لوگ، کیونکہ ان کو عربی نہیں معلوم۔ یا پھر مسلمانوں کا خدا، مسلمانوں کا کہاں بھائی؟ وہ تو یونیورس کا ہے نا، ساری یونیورس کا وہ خالق ہے، لیکن لوگوں کو سمجھ میں کیوں نہیں آیا؟ کیونکہ ہم نے قرآن کے وہ اصول استعمال نہیں کیے، ان کی لینگویج میں ہمیں ان سے بات کرنا تھا، ان کو بتانا تھا، ہے نا، کہ آپ جسے پرمیشور کہتے ہیں، آپ جسے سرویشورا کہتے ہیں، آپ جسے یہووا کہتے ہیں، سپریم گاڈ آپ جس کو مانتے ہیں، بس اسی کو عربی میں ہم اللہ کہتے ہیں۔ اور اللہ کا مطلب ہے الالہ، وہ وہی ذات جو عبادت کے لائق ہے، وہی ذات جو اپاسنا کے یوگیہ ہے، عبادت کے لائق، بس اس کے علاوہ پھر کسی کی بندگی نہ کی جائے، کسی کی اپاسنا نہ کی جائے۔ تو یہ سب سے پہلا نام تھا۔ آپ نام کو لوگوں کے سامنے اس انداز میں بس پیش کریں، کیونکہ وہ نہیں سمجھتے نا۔ اب اذان ہوتی ہے، اذان سے بعض لوگ اب نفرت کر رہے ہیں۔ کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ مسلمانوں کے خدا کی بڑائی ہو رہی ہے۔ آپ اگر ان سے کہہ دیں کہ آپ جس پرمیشور کو مانتے ہیں، وہ جو سپریم گاڈ کو مانتے ہیں، اسی کی بڑائی ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر کا مطلب یہ ہے کہ وہی پرمیشور سب سے بڑا ہے، سب سے مہان ہے، جس کو آپ پرمیشور کہتے ہیں، یہوہ کہتے ہیں، گاڈ کہتے ہیں، وہی اسی کی تعریف ہو رہی ہے۔ تو آپ بتائیے نفرتیں اور یہ مس انڈرسٹینڈنگ دور نہیں ہوگی؟ لوگ قریب نہیں آئیں گے، ہے نا؟ لوگ آئیں گے۔ یہ سمجھنے کی بات ہے۔ امید ہے کہ اس موقع پر اتنا ہی میں آپ کے سامنے کہہ چکا۔ آئندہ موقع رہا تو میں پھر آگے کی سملیرٹیز کو آپ کے سامنے رکھوں گا، اور دین کو پیش کرنے کا انداز جو اللہ نے قرآن میں سکھایا وہ رکھوں گا۔ اللہ تعالی ہمیں حق بات کو سننے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جو حضرات سنتیں نہیں